بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عظمت جعفری جنرل سیکرٹری تلنگانہ شیعہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کمیٹی سے آج تلنگانہ شیعہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کمیٹی کی تمام کور کمیٹی قوم سے بالخصوص علماؤں سے اور ذاکرین سے خطاب کر رہی ہے. 2 سفر کے دن جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں ہمارے سو کالڈ شان حیدر مولوی جو ایک بیان اپنا جاری کرے ہیں ایک چینل پر، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر چاقو سے حملہ ہوا، ان کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا. بہت اپنے آپ کو وہ بہت مظلوم بتا رہے تھے، ان کے اوپر بہت زیادتی ہوئی ویسا پیش ہو رہا تھا. تو ہمیں بھی وہ دیکھ کر تکلیف ہوئی. ہم نے بھی کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایک عالمی دین کے ساتھ اس طریقے کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم نے ایز اے میڈیا پرسن ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے، یہ جھگڑا کس کا ہے، کون کس کے اوپر حملہ کرا. تو ہم نے جو عمران نامی شخص ہے، جو شان حیدر نے کہا کہ عمران نے اور میثم نے مجھ پر حملہ کیا، تو کل رات ہم نے ان سے ملاقات کی اور ان سے ساری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی. تو عمران اور میثم نے ہمیں CCTV فوٹیج بتائی جس میں علانیہ دکھ رہا ہے کہ کون کس کے اوپر حملہ کرے. جیسے ہی وہ CCTV فوٹیج اور ہم نے عمران کا اور میثم کا جو بیان ہم نے کل جاری کیا ہے، اس سے جتنے بھی لوگ شان حیدر کے فیور میں بول رہے تھے، جو ان کی تائید کر رہے تھے، وہ پورے لوگ پلٹ گئے، الٹا شان حیدر کو ہی جھوٹا قرار کر دیا. آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ CCTV فوٹیج میں عمران جو ایک اپنے عالم دین کو عزت دے رہا ہے اور وہ جھک کر سلام کر رہا ہے، وہ سلام کر رہا ہی ہے، شان حیدر نے اس کو ماننا شروع کر دیا اور عمران نے وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ CCTV فوٹیج میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں، جو انہوں نے میٹ چوک میں کھڑے رہ کر ایک جو ویڈیو جاری کی، اس میں انہوں لنگڑ لیتے ہوئے آئے. کوئی ان کو پکڑا ہوا ہے، کوئی ان کو ٹیکا دے رہا. آپ وہ CCTV فوٹیج میں دیکھیے، جب وہ عمران کو مار کر جا رہے ہیں تو وہ سکون سے جا رہے ہیں. پہلی چیز تو عمران ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ CCTV فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور شان حیدر کے بھائی جو ہے جلال حیدر، انہوں نے عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ ان کے بھائی کو دھمکیاں مل رہی تھیں، ان کے بھائی کو چاقو سے مارا گیا، ان کے بھائی کے اوپر حملہ کیا گیا. تو میں یہ قوم سے خطاب ہوں کہ ایک عالم دین ایک امامہ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، کیا ان کو جھوٹ بولنا شوبہ دیتا ہے؟ جس طریقے سے صفاقی سے دونوں بھائیوں نے جھوٹ کہا کہ ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو چاقو سے مارا گیا، اب وہ CCTV فوٹیج سے تو علانیہ دکھے گا. تو میں ہمارے علماؤں سے اور ہمارے ذاکرین سے، حیدرآباد کے خصوصاً، UP کے، بہار کے نہیں، حیدرآباد کے علماؤں سے اور ذاکرین سے میں سوال کرتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی حرکت کیا واجبی حرکت تھی؟ یہ جس طریقے سے ان دونوں نے ایک بے قصور اور مظلوم بچے کے اوپر جو الزام لگایا اور وہ بچے کو جو مارا ہے، کیا وہ صحیح تھا؟ میں یہ بھی ہماری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور ہمارے عالم دین سے بھی اور ہمارے ذاکرین سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ دونوں بھائیوں کے پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ میرے ساتھ بھی ایک عالم دین موجود ہے. کیا قبلہ جس طریقے سے آپ کو 2 سفر کے دن واقعہ جو ہوا، آپ بھی اس سے واقف ہے، تو 1-2 شب آپ برائے مہربانی ذرا قوم سے خطاب کرے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، السلام علیکم. بڑے ہی افسوس کے ساتھ شہر حیدرآباد عزاداری میں مشہور ہے. شہر حیدرآباد کی ادب اور تہذیب بہت زیادہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے میں یہ نہیں کہوں گا عالم بلکہ عالم نما، یا پھر ابھی ایک جملہ شہر میں بہت زیادہ چل رہا ہے، دنیا پرست علماء. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دنیا پرست علماء کیسے ہوتے ہیں تو دیکھ لیں، یہی وہ ویسے علماء ہیں. اور رہی بات ان کے پیچھے نماز ہو یا دیگر عبادات کے ہو، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نماز جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ قانون سخت ہے.
اسلام کے دائرے میں، کیونکہ اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور پھر وہ نماز جمعے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہم روزانہ کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز اور جمعے کی نماز جو پڑھا رہا ہے اس عالم میں بہت زیادہ ذمہ داریوں میں فرق ہو جاتا ہے، اور پھر ممبر رسول پر بھی آنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو کم از کم یہاں پر آنے والے افراد جھوٹے نہ ہو، مکار نہ ہو۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تائید بھی کی جا رہی ہے کسی حساب سے اور پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں قوم سے اور قوم کے علماء اور ذاکرین سے کہ کوئی ایک ایسا لائے عمل تیار کرے، کوئی ایک ایسا ایکشن لے کہ ایسے افراد ممبر اور مصلی پر لوگوں کے درمیان، ان کے مصلی کو چھیننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے الفاظ سے یہ بات آپ سمجھے کہ یہ خود نماز پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھ لیں، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن نماز پڑھوانے کی باری جب آئیں تو مومنین سے گزارش ہے کہ ایسوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی عدالت ساقط ہو جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وہ افراد اگر ممبر پر آئیں گے تو فضولیات سے ہٹ کر کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی عدالت ساقط ہوگی۔ اب جب وہ بولیں گے تو جھوٹ اور سچ دونوں ملا کر بولیں گے، تو ممبر پر آنے والے کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ تو جب ان کی عدالت ساقط ہو گئی ہے تو پھر گزارش ہے کہ ان کو روکا جائے۔ تمام تر حیدرآباد کی عوام سے گزارش ہے پہلا قدم عوام بھی اٹھائیں، ساتھ ساتھ علماء اور ذاکرین قدم اٹھائے کہ ان کے لیے کوئی ایسا سد باب کیا جائے، کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ دیگر علماء اور ذاکرین کی شکل بھی خراب ہو رہی، شبیہ خراب ہو رہی، غلط پیغام پہنچ رہا ہے، تو یہاں پر ایکشن لینا ضروری ہے۔ تو میری گزارش ہے علماء اور ذاکرین سے بالخصوص کہ وہ کوئی ایسا لائے عمل تیار کرے کہ ان جیسے افراد کے لیے سد باب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عابد حسین نقوی، صدر تلنگانہ شیعہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کمیٹی۔ میں اب جب سے جو ہمارے جنرل سیکریٹری اور ہمارے نائب صدر صاحب جو بیان کیے وہ سدا سا ہماری کمیٹی، ساری کمیٹی وہ مظلوم عمران کے ساتھ ہے، ان کا ہم ساتھ دیں گے، چونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گیا ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ اور دوسری بات، میں مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب سے تلنگانہ شیعہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کمیٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کا جو دیگر عمل ہے، جو نکاح پڑھاتے ہیں اور طلاق دلاتے ہیں، خلا دلاتے ہیں، وہ ان کا رجسٹریشن منسوخ کر دے۔ ہم آپ کو تحریری نمائندگی بھی دینے والے ہیں تلنگانہ شیعہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے۔ اور جیسا کہ ہمارے قبلہ نے کہا کہ ان کو جو ذمہ داریاں دیتے تھے قوم کے لوگ، ان سے جو ہے گزارش کی گئی کہ ان سے وہ خدمات حاصل نہ کریں۔ ممبر رسول سے بھی ایک عالم کے روپ میں اگر جھوٹ بولے گا تو قوم کو وہی پیغام پہنچے گا۔ شیعہ کمیونٹی یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ علماء ہمارے رہبر ہے، علماء کی رہبری میں کمیونٹی چلتی ہے۔ جب علماء، اگر کوئی عالم جھوٹ قصاب نکلے گا، اسکینڈلوں میں ملوث رہے گا، تو پھر انہیں قوم کو کیا پیغام دے گا، اس کے منہ سے صحیح سچ کیا نکلے گا؟ تو بہرحال ہماری جو کمیٹی کی ایک مشترکہ بیان ہے، یہ قوم سے اور علماء ذاکرین سے، جیسا کہ ہمارے مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب اور حیدر آغا صاحب اور مرکزی علماء دکن سے گزارش ہے کہ یہ فوری جتنے ذاکرین ہیں سب مل کے ان کا مذمت کریں، ان کی یہ حرکت کی، اور قوم کو ان سے دور رکھیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ تو میں تمام پھر سے قوم کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کا بائیکاٹ کریں، نہ ان کو نماز جنازہ میں بلائے، نہ ان سے کوئی نکاح پڑھوائے۔ اور ہاں، یہ حیدرآباد ہے، یہ یو پی نہیں ہے، اور یہ دونوں بھائی، ہاں بہتر ہے آپ یو پی واپس چلے جائیں اس طریقے کے، کیونکہ ہمارے پاس آج تک یہاں کا ہمارے پاس جو ہمارے حیدرآباد کے جو علماء ہیں کبھی اس طریقے کی حرکت نہیں کرے ہیں۔ ہمارے علماء کی بڑی عزت ہے، راستے پہ مار پیٹ کیا، ہمارے علماء حیدرآباد کے جو ہے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے ہیں،
کئی لوگ نے مجھے کہا کہ بھائی اس وقت جب واقعہ یہ ہوا تھا کہ شان حیدر کی گفتگو اتنی واہیت گفتگو تھی کہ ایک ولگر لینگویج یوز کر رہے تھے وہ، تو آپ یہ حیدرآباد کو یو پی نہ بنائیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے راستے پہ خود چلے، یا نہیں تو آپ اپنے یو پی واپس چلے جائیں آپ. میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ہماری قوم سے بالخصوص علماء و ذاکرین سے، میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا یہ ویڈیو کو، ان کا بائیکاٹ ہونا ضروری ہے، اور جو بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ ہونا ضروری ہے. السلام علیکم.